مجھے یہ آپ بیتی بھارت کی رہنے والی ایک عورت نے سنائی، جس کا فرضی نام روزی سمجھ لیں۔ وہ گوا کی رہنے والی تھی اور مجھ کو کویت میں ملی تھی۔ ان دنوں میرے شوہر کویت میں ایک اچھی ملازمت پر تھے اور میں تھوڑے دنوں کے لیے ان کے پاس گئی تھی۔ روزی مجھے ایک پارک میں ملی تھی جہاں پر وہ ایک بینچ پر اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ از راہ ہمدردی میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھ کو اپنی کہانی سنا دی۔ اسی کی زبانی لکھ رہی ہوں۔ میرا ارادہ نرسنگ کے پیشے میں جانے کا نہیں تھا، میں تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مگر حالات کے سبب میرا یہ خواب پورا نہ ہو سکا اور میں نے نرسنگ کا کورس کر لیا۔ کورس مکمل کرنے کے بعد بمبئی کے ایک ہسپتال میں ملازمت کرنے لگی۔ وہاں ایک ڈسپنسر سے سلام دعا ہو گئی اور کچھ عرصے بعد ہم نے شادی کر لی۔ محبت کی اس شادی کی خاطر میں نے اپنا مذہب بھی چھوڑا اور شوہر کے مذہب کو اپنا لیا۔ خدا کی کرنی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میرا خاوند بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹر نے ان کو گھر پر آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ بیماری زور پکڑتی گئی اور وہ نوکری سے معزور ہو گئے۔ اب میں کماتی تھی اور گھر کا خرچہ چلتا تھا، لیکن میری تنخواہ گھر کے اخراجات کے لیے ناکافی تھی۔ ہم کرائے کے مکان میں رہا کرتے تھے۔ مکان کا کرایہ ہی میری تنخواہ کے برابر تھا۔ حالات ایسے بگڑے کہ بہت تنگ دستی ہو گئی۔ شوہر کی بیماری اور رات کی ڈیوٹی کے بعد دن کو گھر کا کام کرنے اور مسلسل جاگنے سے میری صحت جواب دینے لگی۔ ان دنوں میں بہت پریشان تھی۔ اسی دوران ایک عورت میرے گھر آئی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، بہن، میری زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں تمہیں تمہارے سہاگ کا واسطہ دیتی ہوں، میرا سہاگ بچا لو۔ میں کچھ نہ سمجھ سکی۔ میرے پوچھنے پر وہ بولی، میری 8 لڑکیاں ہیں اور بیٹے کو ترس رہی ہوں۔ اس بار تو میرے خاوند نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب میں لڑکی ہوئی تو تمہیں طلاق دے دوں گا اور دوسری شادی کر لوں گا۔ اگر ایسا ہوا تو میری لڑکیوں کا کیا بنے گا؟ میں تو خودکشی کر لوں گی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، آخر میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کہنے لگی، بہن، تم بہت کچھ کر سکتی ہو۔ میں نے اسی میٹرنٹی ہوم میں اپنا نام لکھوایا ہے جہاں تم سروس کرتی ہو۔ جب میں اسپتال آؤں گی تم وہاں موجود ہوگی۔ اگر میری لڑکی ہوئی تو تم کسی اور سے بدل دینا۔ ایک ہی وقت میں کئی کیس ہوتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس عورت کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت تو اس کو کوئی جواب نہ دیا، مگر بعد میں اس کی بار بار منتوں اور 30,000 روپے کی لالچ کی خاطر میرے دل کو شیطان نے یہ گندا کام کرنے پر آمادہ کر دیا۔ مجھ کو چونکہ روپوں کی سخت ضرورت تھی، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ وہ دن آ گیا جب ہسپتال میں آئی، اس کے ہاں لڑکی ہوئی اور اس کے ساتھ والے بیڈ پر جو عورت تھی اس کے ہاں لڑکا ہوا۔ میں نے دونوں کو نہلانے کے لیے ایک ہی ٹب میں ڈالا۔ اس وقت میری پھرتی کام آئی۔ دوسری نرس جو میرے ساتھ تھی بوڑھی تھی، اس نے کچھ خیال نہ کیا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ بہرحال کام خوش اسلوبی سے انجام پا گیا۔ جو کام میں بہت مشکل سمجھ رہی تھی وہ آج اتنا آسان نکلا اور میں 30,000 کی حقدار ہو گئی۔ عورت بھی خوش تھی، اس کا خاوند بھی خوش تھا اور میری ہی حوصلہ افزائی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد یہ عورت ایک اور عورت کو لائی۔ اس کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ انسان ایک بار جرم کر گزرے تو شرم آ جاتی ہے، خوف بھی گھٹ جاتا ہے، دوبارہ وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس بار میں نے کچھ زیادہ پیش سے کام نہیں لیا، مگر معاوضہ 5,000 زیادہ طلب کیا تاکہ اپنے ساتھ کام کرنے والی اس نرس کو جو میری سہیلی تھی شامل حال کر سکوں۔ وہ بھی بہت قریب تھی۔ سوچا یہ کام آخری بار کروں گی، اس کے بعد توبہ کر لوں گی اور دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گی۔ اور واقعی اس کے بعد میں نے توبہ کر لی اور دوبارہ یہ کام نہ کیا۔ اب گھر کے حالات بھی سدھر چکے تھے، میرا جیون ساتھی بھی صحت یاب ہو چکا تھا، وہ اب دوبارہ کام پر جانے لگا۔ ادھر میری اپنی 2 بچیاں ہو گئیں تو کام کا بوجھ بڑھ گیا اور میں نے نوکری چھوڑ دی۔ اگلے 3 سالوں میں 2 اور بچیوں نے جنم لیا۔ 2 سال بعد پھر ایک لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب میں 5 لڑکیوں کی ماں بن چکی تھی اور کہ خالق دو جہاں نے ابھی تک مجھے بیٹے کی خوشی نہ دکھائی تھی، جبکہ میرے شوہر کو بیٹے کا بڑا ارمان تھا۔ اب وہ کھلے بندوں مجھے تانے دینے لگے۔ مجھے پتہ چلا کہ انہی دنوں وہ کسی نئی نرس کے چکر میں الجھ پڑے ہیں جس کی عمر بمشکل 17 برس تھی۔
اب میں خوفزدہ بھی تھی کہ کہیں وہ اس کے ساتھ شادی کر کے مجھ کو چھوڑ نہ دیں، لڑکا نہ ہونے کا بہانہ کر کے۔ خاوند لڑکیوں کی محبت سے مجبور ہو کر میں نے اپنی سہیلی کو راضی کر لیا، جو پہلے میری ساتھی نرس ہوا کرتی تھی۔ وہ اب بھی اسپتال میں ملازمت کر رہی تھی۔ میں نے جولیا سے کہا، اگر اس بار بھی لڑکی کو جنم دیا تو تم ضرور میری لڑکی کو کسی عورت کے لڑکے سے بدل دینا۔ وہ اکیلے یہ کام کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی دوستی کا واسطہ دے کر مجبور کر دیا۔ اس نے وعدہ تو کر لیا لیکن گھبرائی ہوئی تھی۔ تبھی اس نے اپنی آیا کو رازداری میں اپنے ساتھ ملا لیا اور لالچ وغیرہ دے کر پہلے اس امر پر راضی کر لیا کہ بچہ تبدیل کرنا ہے۔ اس بیوقوف نے ان ان پڑھ آیا کو کچھ اس طرح سمجھایا کہ آیا یہ سمجھی کہ ہر صورت میں بچہ بدلنا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ صرف لڑکی ہونے کی صورت میں ایسا کرنا ہے، اور وہ بھی جب کوئی دوسرا کیس لڑکے کا ہو تب۔ میرے ساتھ 2 عورتیں آئی تھیں۔ مجھے خدا تعالیٰ نے لڑکے سے اور ان دونوں کو لڑکیوں سے نوازا، مگر میری بے وقوف سہیلی آیا کو جو کچھ سکھا چکی تھی وہی ہوا۔ تینوں نرس کیس تھے۔ وہ اتنی گھبرائی کہ اس جاہل آیا کو یہ کام انجام دینا پڑا، اور وہ ذرا دیر بعد ایک بچے کو نہلا دھلا کر پوٹلی سا بنا کر میرے ساتھ لٹا گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ کام ہو گیا، کہ لڑکا ہی ہوگا، مگر جب ہوش آیا تو پتہ چلا میرے ساتھ اسپتال کی چادر میں لپٹی ہوئی بچی ہے، لڑکا نہیں ہے۔ میں نے اپنی سہیلی سے پوچھا کہ اس نے آیا سے پوچھا۔ آیا بولی، آپ کا لڑکا ہوا تھا، آپ کی سہیلی نے مجھ کو بچہ بدلنے کو کہا تھا، میں نے آپ کا لڑکا اس عورت کو دے دیا اور اس لڑکی آپ کے پاس لٹا دی۔ میں اپنی سہیلی نرس پر برس پڑی۔ وہ رونے لگی۔ میں نے کہا، میرا لڑکا اس عورت سے واپس لا کر دو ورنہ بہت برا ہوگا۔ کہنے لگی، اچھا میں کسی طرح ان عورتوں کو سمجھا کر لاتی ہوں کہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ان عورتوں کے پاس جانے کے بجائے واپس اپنے گھر چلی گئی اور ڈر کے مارے اسپتال واپس نہ آئی۔ اگلے دن آیا کو اس کے گھر بھیجا۔ اس کے مکان پر تالا پڑا ہوا تھا۔ خدا جانے وہ خوفزدہ ہو کر کہاں چھپ گئی۔ اب میں ہاتھ مل رہی تھی، اگر شوہر کو بتاتی تو اور مشکل پڑ جاتی۔ یہ بھی ڈر تھا کہ میری یہ ڈرپوک سہیلی کو ہی میرے پچھلے راز بھی کسی کو نہ بتا دے۔ دل پر صبر کی سل رکھ لی۔ وہ عورتیں بھی چھٹی کر کے چلی گئیں۔ ان کو کیا خبر کہ ان کی بچی میرے پاس ہے اور میرا لخت جگر وہ لے کے جا رہی ہیں۔ آیا بھی میرے ڈر سے بھاگ گئی۔ میں تو بالکل بے بس ہو کر رہ گئی۔ بھری گود بھی خالی لگتی تھی کہ پرائی بچی کو لے کر اپنا چاند سا بیٹا گنوا کر گھر آ گئی۔ خدا نے میرے کیے کی کیسے سزا دی کہ کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ شوہر نے تو مجھ کو گھر سے نہ نکالا، میں نے اپنے جرم کی آپ خود سزا پائی، خود ہی اس سزا کا انتظام بھی کیا۔ 6 ماہ بعد شوہر پھر سے بیمار پڑ گیا۔ بیماری نے طول کھینچا اور سال بعد وہ چل بسا۔ میں اپنے بیٹے کی صورت دیکھنے کو ترستی رہ گئی اور آج تک ترس رہی ہوں۔ نوکری چھوڑ چکی تھی، دوبارہ کوشش کی مگر نہ ملی۔ مل بھی جاتی تو 5 بچیوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ان کو اپنی ماسی کے پاس چھوڑا اور کوشش کر کے میں کویت آ گئی۔ یہاں ایک ایجنٹ نے نرسنگ کی نوکری دلانے کا کہا تھا، لیکن وہ تو نہ ملی، اور اب میں ایک گھر میں خادمہ کی ملازمت کر رہی ہوں۔ جس کے گھر کام کرتی ہوں وہ عورت بہت سخت ہے، بہت کام لیتی ہے اور جھڑک کر بات کرتی ہے۔ آج اس کے برے سلوک کی وجہ سے رونا آ گیا تو یہاں آ کر بیٹھ گئی، تھوڑی دیر کو سکون کر لوں، اور آپ سے ملاقات ہو گئی۔ میں اپنے وطن واپس جانا چاہتی ہوں، اگر آپ میری اس سلسلے میں مدد کر سکتی ہیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ میں نے کہا کہ اپنے شوہر سے بات کروں گی، وہ اگر کچھ کر سکے تو آپ کو بتا دوں گی، اپنا رابطہ نمبر دے دو یا پھر پتہ بتا دو۔ وہ بولی، میرا رابطہ نمبر کوئی نہیں ہے، جہاں میں خادمہ ہوں ان کے بچے روز شام کو اس پارک میں کھیلنے آتے ہیں اور میں ان کے ساتھ آتی ہوں۔ آپ مجھ کو یہاں شام کو مل سکتی ہیں، میں بہت مجبور ہوں۔ ایک جانب بچیوں کی فکر اور اپنے گناہ کا احساس ہے، خدا سے ہر وقت معافی مانگتی ہوں۔ اس جہاں میں تو اپنے کیے کی سزا ملے گی، اس جہاں میں بھی کچھ کم سزا نہیں پائی۔ اس عورت کا دکھ سن کر میں بھی آبدیدہ ہوگی۔ میں نے کہا، اللہ بہت غفور الرحیم اور بخشنے والا مہربان ہے، صدقے دل سے دعا کرو گی تو وہ ضرور سنے گا۔ میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گی، اللہ تم کو چین دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ چند دن بعد میں دوبارہ پارک گئی مگر وہ عورت دکھائی نہ دی۔ اس کے بعد میرا ویزا ختم ہو گیا تو میں واپس اپنے وطن لوٹ آئی۔ اس بات کو کافی سال گزر گئے ہیں، لیکن آج تک وہ نرس اور اس کی کہانی کو میں بھلا نہیں سکی۔
اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں اور کیسے کیسے پاپ اور پن ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے لوگ کیسے برے کام کر گزرتے ہیں، اپنے ضمیر بیچ دیتے ہیں اور ایسے گناہ کرتے ہیں کہ خوف سے لرزہ طاری ہو جائے، مگر یہ جو کام کرتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا۔ خدا جانے ان کے دل کیوں پتھر سے ہو جاتے ہیں۔